الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. 18واں پارہ سورہ الفرقان. اللہ رب العالمین کی مدح و ثنا اور توصیف اور تعریف و توصیف کے لیے زبان کہاں سے لاؤں کہ ہم ایسے کمزوروں اور ناکاروں کو سورہ الفاتحہ سے سورہ الفرقان تک آیات مبارکہ کا پڑھنا، آیات مبارکہ کے الفاظ شریفہ کے معانی کا بیان کرنا اور ٹوٹی پھوٹی عاجزانہ ان آیات کی تفسیر کے لیے حقیر سی کوشش کی توفیق عطا فرما. موت تک اس نعمت کا شکر کرنے کے لیے سجدہ ریز رہیں اور حالت سجدہ ہی میں، اور اللہ کرے ایسے ہی ہو، حالت سجدہ ہی میں روح پرواز کر جائے، پھر بھی اس عظیم نعمت کا نہ پڑھنے والا، نہ کارا، نہ سننے والے کمزور حضرات و خواتین شکریہ ادا کر سکتے. اور یقیناً بلا شک و شبہ ہماری ساری ٹوٹی پھوٹی کوشش میں غلطیوں نہیں، غلطیوں کے انبار ہیں. اللہ نے معاف کر دے. اگر انہی کی توفیق سے کوئی ٹھیک بات ہے اسے قبول کرتے ہوئے ہم ناکاروں کے لیے دنیا و آخرت کی خیر کا سبب بنے. سورہ الفرقان، اس کا نام سورہ الفرقان کیوں ہے؟ اس سورت میں 3 دفعہ، پہلی دفعہ ابتدا میں، دوسری دفعہ درمیان میں، تیسری دفعہ آخر میں یہ لفظ مبارک استعمال کیا گیا. اس سورت کا نام الفرقان کب سے ہے؟ اس سورت کا یہ مبارک نام جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک ہی سے سورہ الفرقان ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، بیان کرتے ہیں، میں نے ہشام بن حکیم بن حزام رضی اللہ عنہما کو سورہ الفرقان کی نماز میں تلاوت کرتے ہوئے سنا. دوران تلاوت وہ الفاظ اس طرح پڑھتے جو ان سے جدا تھے جو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے تھے. خود بیان کرتے ہیں، میں نے چاہا کہ نماز ہی میں ان کو جا کے دبوش ہوں، لیکن میں نے بڑی مشکل سے صبر کیا. وہ نماز سے فارغ ہوئے، ان کی چادر، ہشام بن حکیم بن حزام کی چادر ان کے گلے میں ڈالی اور پکڑتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے. عرض کیا، اس نے سورہ الفرقان اس طرح پڑھی ہے جو آپ کی مجھے تعلیم دیگی ہوئی پڑھائی سے جدا ہے.
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبب بیان کیا کہ قرآن کریم 7 حروف پر نازل کیا۔ اس وقت جو بات ہمارے پیش نظر ہے کہ سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا بیان کیا کہ میں نے کیا سنا، ہشام بن حکیم بن ہزام سے کون سی سورت سنی؟ سورہ الفرقان۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو شکایت کرتے ہوئے انہوں نے کیا شکایت کی کہ یہ سورہ الفرقان اس طریقے سے آخر تک تو آپ کے زمانہ مبارک میں بھی بلکہ آپ کے روبرو بھی اس سورت کا نام سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا بیان کیا؟ بولو، الفرقان۔ یہ سورت کہاں، یہ سورت کس زمانے میں نازل ہوئی؟ جمہور علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ سورہ مکیہ ہے، اور مکیہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ ہجرت کرنے سے پہلے اس کا نزول۔ اس سورہ کی آیات کی تعداد 77 ہے، 3 کم 80۔ پہلی آیت کریمہ تبارک، تبارک اللہ اکبر، کیا عظیم لفظ سے اس عظیم سورت کا آغاز ہو رہا۔ کہ اللہ توفیق دے ٹھیک بات ایسے طریقے سے بیان ہو پائے، دل سے نکلے دل میں اتر جائے۔ تبارک برکہ سے ہے، اور برکہ سے مراد پانی کا حوض ہے، اس میں پانی بڑی تعداد میں، اور برکہ سے برکل ابل، اونٹ بیٹھ گیا یعنی جم گیا۔ تو تبارک کیا شان ہے اس لفظ کی، اس میں کسی چیز، جو چیز ہے ابھی اس کو ذکر کریں گے، اس کا بہت زیادہ ہونا اور کتنی دیر کے لیے ہونا ہے، اس کا دائمی ہونا۔ بات آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں؟ رک گئے ہیں ڈاکٹر صاحب بھی چل رہے ہیں؟ تبارک میں 2 چیزیں، لغوی طور پر بہت زیادہ ہونا اور کتنی دیر کے لیے ہونا، دائمی طور پر ہونا۔ اور یہ دونوں چیزیں رب العالمین کے لیے یہاں جو استعمال ہوا ہے دونوں ہیں۔ حضرات مفسرین نے کیا کچھ لکھا اور خوب لکھا، اللہ ان کی قبروں کو اپنی رحمتوں سے لبریز کر دے۔ لکھا کہ اس کا ایک معنی یہ ہے تبارک، بہت زیادہ خیر والے، بہت زیادہ بھلائی والے، اور بہت زیادہ کی بات کدھر سے آئی؟ راہ صاحب ساری توجہ میری طرف، خیر ہے، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہتا۔ تبارک گرامر کی بات، لیکن اگر میری طرف توجہ کی گئی اور اللہ کی رحمت میرے اور سننے والوں کے ساتھ ہوئی، بات سمجھی جائے۔ عربی میں جو افعال ہیں ان کو تقسیم کیا گیا، ان کی کلاسیفیکیشن ہے، اور یہ جو لفظ ہے تبارک، یہ باب تفاعل سے، تفاعل، اور اس میں بہت زیادہ ہونے کا معنی ہے۔ تو خیر ہے، دائمی ہے کتنی؟
بہت زیادہ. اور یہاں دو معنی حضرات مفسرین نے بیان کیے اور مجھ ٹوٹے پھوٹے کے خیال میں دونوں ہی بجا. پہلا معنی اللہ پاک کی خیر، اللہ پاک کی بڑائی بہت ہی زیادہ ہے، کو اس کا احاطہ کر سکتا. فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تبھی آزمائیے اور فائدہ اٹھائیے. چوہدری صاحب آزمائیے اور فائدہ اٹھائیے. رات کو نیند نہ آئے، بچوں کی پریشانیاں، رشتہ داروں کی، اداروں کی، سینئر کی، جو پریشانی دے. یہ نسخہ اللہ کرے کہ کارگر ہو، لے جائیے. اللہ کی وہ بڑھائیاں، وہ خیر، وہ سب کسی کے لیے نہیں. میرے ساتھ جو ہے، مغل صاحب کے ساتھ جو ہے، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو ہے، ان کو شمار کرنا شروع کی. یا اللہ کہاں سے میں شروع کروں؟ اتنی چیزیں کہ کہیں سے شروع کرتے ہوئے بھی فیصلہ کرنے میں ایک لمبی سوچ ہے. سر سے شروع کیجیے، گزرتے گزرتے پاؤں تک کب پہنچیں گے؟ اللہ نہ کرے اگر نیند نہیں آنا، رات ختم ہو جائے، گنتی ختم ہو جائے گی، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ جب نعمتیں شمار کرنا شروع کریں گے، احمد جی نیند بھاگ کے آئے گی. جب نعمتیں یاد کریں گے اعصاب میں نرمی آئے گی. کیوں ڈاکٹر صاحب ایسے ہی پریشانی میں اعصاب کھنچتے ہیں، تناؤ ہوتا، اور خوشی میں ابھی 1% کا بھی معمولی حصہ بھی اللہ کی نعمتوں کا پورا نہ ہوگا، آدمی نیند کی آغوش میں ڈوب چکا ہوگا. تو تبارک میں کیا ہے؟ بہت زیادہ خیر والے، بہت زیادہ بھلائیوں والے. قرآن کریم میں اب سب دو مقامات پر ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اور اگر تم اللہ تعالی کی نعمتوں کو شمار کرو. کون ہے زیادہ کمپیوٹر کا ماہر ہمارے پاس؟ شاید یہ ذہن بیٹا. کوئی کمپیوٹر ایسا نکلا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکے؟ نہ نکلا ہے، نہ لکھ سکے. اللہ کا چیلنج ہے. اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو، نہیں کر سکتے، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ. تو اللہ کے لیے تبارک کہ اللہ وہ ہیں جن کی بھلائیاں، جن کی خیر بہت ہی زیادہ. دوسرا معنی اللہ اکبر، اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں بہت ہی بڑا ہے. کوئی اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں اللہ کی قریب بھی ہے. کیا میں شمار کروں اور کیا چھوڑوں؟ اللہ کو گالی دینے والے صرف اللہ کی یہ گالی ہے. ان کو اللہ نے دنیاوی طور پر کیا کچھ نہیں دے رکھا. یہ ذات اور یہ صفات کہاں ہے؟ تو دوسرا معنی
اللہ اپنی ذات اور صفات میں وہ ہے جو اور کہیں گے. تو تبارک میں خیر اور برائیوں کا بہت زیادہ ہونا بھی ہے، اور رب العالمین کا اپنی ذات اور صفات میں تمام مخلوق سے بلند و بالا ہونا. اور اسی لیے جیسا کہ حضرات مفسرین نے واضح کیا، نوٹ فرما لیجیے اور ہمیشہ میں آپ یاد رکھیں، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے تبارک کا لفظ بولنا ناجائز. اللہ کے سوا کسی اور کے لیے تبارک کہنا ممنوع ہے کہ اس کائنات میں تبارک ذات سب بولو وحدہ لا شریک. الذی نزل الفرقان، وہ ذات جنہوں نے ٹھہر کے نازل کیا فرقان کو. فرقان اور نزلہ کے بارے میں لمبی بات ہے، اور کچھ انشاءاللہ آئندہ سبق میں عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کا ارادہ ہے. لیکن اس وقت وہ ذات جنہوں نے تھوڑا تھوڑا نازل کیا فرقان کو، علی عبدہ ہی کے بارے میں بھی گفتگو ہے، وہ بات ہے اپنے بندے پر. اب اللہ کرے میں ناکارہ بات کو کچھ اجاگر کر پاؤں، ہو گئی کہ ان کی توفیق ہے، نہ ہوئی کہ میرے گناہ. یہ جو ہم نے پڑھا یا سنا تبارک کا معنی دو باتیں ہیں کہ ان کی خیر اور ان کی بڑائی. میرے ساتھ جواب دو، کتنی ہے؟ سامع جی زور سے بولو، اتنی زور سے بولو شہزادے کو آواز جائے. کتنی ہے؟ اور دوسرا وہ اللہ اپنی ذات و صفات میں تمام کائنات سے بلند و بالا. اب اس کی دلیل، اس کے مظاہر، اس کو کوئی دیکھنا چاہے، ان جن چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز یہ دیکھ لے کہ وہ ذات ان کے کمالات کی انتہا، ان کی خیر اور بڑائی کا بے حد حساب ہونا، وہ اس قرآن کریم کے نازل فرمانے سے واضح ہے. ان کی ذات کے بلند و بالا ہونے، ان کی خیر اور بڑائی کے بہت زیادہ ہونے کے لیے اور کوئی دلیل نہ ہو. ایک یہ بات کہ انہوں نے ایسی عظیم النظیر، بے مثال، لاسانی، عظیم الشان کتاب نازل فرمائی، کیا کچھ کم دلیل؟ بات واضح ہو رہی ہے. وقت ہو چکا 20 منٹ. اب یہیں پر اللہ کی توفیق سے بات کو روکتا ہوں. انشاءاللہ یہیں سے کل کے سبق کا آغاز کیا جائے گا.